فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اب وہی جو مضمون چلا تھا سورۃ سبا میں، اب وہ زیادہ گلوریس انداز میں آپ کے سامنے آئے گا، اس میں جلال زیادہ ہے سورۃ سبا کے مقابلے میں سورہ فاطر میں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ ساری حمد اس اللہ کی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا، پیغام لانے والا بنانے والا، وہ فرشتے کہ جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جیسا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، ولا یمسک، اور جو اللہ تعالیٰ بند کر دے فلا مرسل له من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے پرووائڈ کرے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فقط كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سو واٹ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس تم اس کو دشمنی ٹریٹ کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک اس کا کنبہ، اس کا گروہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، فرمایا بھلا وہ شخص نما بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ اس کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے بھٹکنے پر مہر تصدیق ثبت فرماتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس اے نبی نہ گھلے آپ کی جان ان کی خاطر حسرت و غم میں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان کو ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد۔ کذالک النشور، اور اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہوگا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بات اصل میں تان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے کہ جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے تمہیں کیوں شک ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو شخص بھی عزت یا غلبہ چاہتا ہے تو سن لے کہ
کہ عزت اور غلبہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اچھی بات اللہ ہی کی طرف جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمہ، اچھی بات اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کو اوپر چڑھانے کے لیے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ کہ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری نسل چلائی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں اس نے جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی فیمیل یا ڈلیور کرتی کوئی فیمیل مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور نہ کوئی شخص بڑی عمر پاتا ہے اور نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ سب ان بلیک اینڈ وائٹ ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، اور نہیں یکساں ہو سکتے دو دریا، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، اور اس کا پانی بڑا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا اور کھاڑی ہے، ومن کل تاکلون لحما طریا، اور دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ مچھلی خواہ کڑوے پانی کی ہو سمندر کے، اور خواہ وہ سندھ کے پانی کی ہو یا چناب کے پانی کی ہو یا کسی میٹھے پانی کے چشمے کی ہو، اس کا گوشت مزیدار ہی ہوتا ہے، وہ کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو زینت کا سامان جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں اس میں مواخرہ چیرتی ہوئی، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ فسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پر لگایا ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون من قطمیر، وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور جیسے تم سمجھو کہ سن رہے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن رہے ہو، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں رسپونڈ نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں حقیقت کی ایسی سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الناس، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم علامہ اقبال کے کلام کی شارح ہیں، 14 سال تک وہ علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ان سے علامہ اقبال کا کلام پڑھتے رہے ڈائریکٹلی۔ تو وہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا کہ انہوں نے ایک دفعہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ محتاج کون ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ، یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الغنی انڈیپینڈنٹ ہے، اور حمید حمد کیا گیا ہے یا قابل تعریف ہے۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور ربائی ہے، اسی بلکہ ایک شعر ہے ان کا اسی مضمون کا۔ در حقیقت وہ علامہ اقبال کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی
بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی ایک آدمی بچہ جو ہے وہ بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ بچے کی بات، اور کوئی پڑھا لکھا آدمی بڑا سیاںا بینا بہت سمجھدار بات کرے گا تو معلوم ہوگا کہ آپ کہیں گے جی بہت سیاںا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ علامہ اقبال حکیم الامت تھے، بہت سیانے آدمی تھے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے۔ اب علامہ اقبال بھی دراصل اپنی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ دعا کرنے والا اقبال ہے تو پھر اس میں اقبال بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دو جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور میں فقیر محتاج ہوں، تیرا میرا کوئی جوڑ ہے؟ تو کتھے تو میں کتھے، لہذا روز معاشر ادھر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لینا۔ تمہیں پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں پتا ہو کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، لیکن تیری شان کا بھی تو تقاضا ہے نا کہ تم ایک فقیر کو، گھٹیا کو منہ نہ لگانا، ذرا شاندار بن کے دکھانا نا، غنی بن کے دکھانا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادھر ہائے من پذیر۔ اور اگلا جو دو لائنیں ہیں، دو مصرے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو علامہ اقبال کی محبت تھی اس کا شاہکار ہے۔ کہتے ہیں کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اور اگر جب میرا اعمال نامہ سامنے آئے اور میرا کیس سامنے آئے تو جانے کہ نہیں، میرے جو گناہ ہیں وہ تو بغاوت ہیں اور باغی کو معافی نہیں ملتی، تو پھر ایک میری درخواست ہے کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اور اگر تم سمجھے کہ میرا محاسبہ کرنا، مجھ سے حساب لینا ناگزیر ہے، تو ایک درخواست کیا ہے، از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، تو پھر میرا محاسبہ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کے کر لینا کہ میری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک صاحب تھے، نام مجھے ان کا بھول گیا، رمضان شاید نام تھا ان کا، تو انہوں نے جو ڈیرہ غازی خان میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، وہ علامہ اقبال کے دوست تھے، ان کے ذریعے علامہ کو پیغام بھیجا کہ جی آپ یہ رباعی مجھے عنایت کر دیں اور میرا سارا دیوان آپ لے لیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، دیوان اپنے پاس رکھیں، تو یہ رباعی جو ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں یہ رباعی جو ہے پھر اپنے دیوان میں، اپنی کتابوں میں شائع نہیں کرائی، بعد میں تو اب شائع کی جاتی ہے، اور یہ ساری خبر جو ہے یہ بھی عام ہو گئی۔ تو جس روز علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا جا رہا تھا، تو وہ رمضان صاحب جو تھے وہ سیڑھیوں کے دوسری طرف جہاں سکندر مرزا کی قبر ہے وہاں کھڑے تھے اور نظارہ دیکھ رہے تھے، بار بار یہ رباعی پڑھتے تھے اور پھر غش کھا جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر پڑھتے تھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادھر ہائے من پذیر، پر حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بھی ڈیرہ غازی خان میں یعنی میرے شاگردی ہیں عطا شفاء اللہ صاحب، جو آپ دیکھتے ہیں کہ تنظیم کے یوٹیوب چینل پر ان کی طرف سے بھی ایک عربی جو ہے اس کا ایک پورا کلاس ہے کہ جو پڑھائی گئی ہے، جیسے عامر سہیل صاحب کی ریکارڈنگ ہے، میری ہے، ان کی بھی ایک ریکارڈنگ ہے یوٹیوب چینل پر قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے۔ تو وہ باقاعدہ ان کو یہ بتایا، عارف صاحب جو تھے اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین رہے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، تو کہتے ہیں میں پھر ڈیرہ غازی خان گیا تو پھر قبرستان میں جا کر میں نے ان کی قبر ڈھونڈی، تو اس قبر پر وہ کتبہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، رمضان عشائی شاید ان کا نام تھا، کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادھر ہائے من پذیر۔ تو اس آیت کو علامہ اقبال نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار کیا، اور واقعی آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس کا ایک روب جو ہے وہ انسان کے اوپر آئے گا، اور پھر اپنی حیثیت کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ،
تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی غنی حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو اس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ جس کو بلایا جا رہا ہو وہ قرابت دار ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی یقیناً آپ تو خبردار کرتے ہیں انہی کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو کوئی اپنے آپ کو پاک کرے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی بھلے کو پاک کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف بالآخر لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دیکھ رہے ہیں اس کی فلو دیکھیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال جس طرح سے سامنے آ رہا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور بینا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ چھاؤں اور دھوپ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی قبروں والوں کو یعنی مردوں کو آپ نہیں سنوا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں ہے کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا۔ جاءتهم رسولهم بالبینات، ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتابیں لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے نہ مانا، تو پھر کیسی تھی میری سزا، میری پکڑ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا اے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانہ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں میوے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں سے دھاریاں ہیں سفید اور سرخ کہ مختلف ہیں ان کے رنگ اور گہرے سیاہ بھی۔ جب نئی نئی موٹر وے بنی تھی M2، اگر آپ کو یاد ہو، اور تازہ پہاڑ کاٹے ہوئے، تو پھر یہ نقشہ آپ کو نظر آتا تھا کہ ملٹی کلر پہاڑ، ہر رنگ کے پہاڑ۔ اب تو اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، اوپر جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، تو پہاڑ کے رنگ نظر نہیں آتے، لیکن جب تازے کٹے ہوئے تھے اس پر بڑے نمایاں وہ رنگ نظر آتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور لوگوں میں سے، جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو اس کے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ بڑی خاص آیات میں سے ہے، ان میں ذرا بے توجہی سے پڑھا جائے تو کفر لازم آ جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں شاید آپ میں کچھ شوق پیدا ہو رہا ہو عربی پڑھنے کا، یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس سامنے، یہ جو پلے کر رہے ہیں آپ کے سامنے آیات، اسی طرح ایک دورہ ترجمہ قرآن میں یہ شریک ہوئے تھے آج سے 3 سال پہلے، تو انہوں نے مجھے اینڈ پر کہا کہ جی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی دورہ ترجمہ قرآن کروں۔ تو میں نے کہا پہلا کام ہے کہ آپ عربی پڑھیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے آج سے 2 سال پہلے جوائن کیا، قرآن اکیڈمی کی کلاس جوائن کی، اور 1 سال عربی پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس قابل ہو گئے کہ پھر ہم نے ویکینڈ کلاس جو ہے اس میں ان کو عربی کا استاد بنایا۔ یہ جو آیت ہے عربی زبان میں، جو ڈوور ہوتا ہے فاعل، وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس میں 2
ناؤنز آ رہے ہیں، ایک علماء اور ایک اللہ۔ اب انما یخش اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اگر یہ فاعل ہو تو پھر اللہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ڈرتا ہے۔ اللہ نہیں ڈرتا، علماء اس کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر اللہ پر پیش پڑھ دی جائے اور علماء پر زبر پڑھ دی جائے تو پھر ترجمہ ہو جائے گا معاذ اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عالم بندوں سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انفارچونیٹلی علماء بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ عام آدمی شاید اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، علماء نہیں ڈرتے۔ پروفیشنل علماء اس سے مراد لوں گے جن کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہو اور جن کے پاس ڈگری ہو، تو وہ خلاف واقعہ ہے، وہ نہیں ڈرتے اللہ سے۔ یہاں اس لیے میں نے جاننے والے ترجمہ کر رہا ہوں لفظہ، علماء ترجمہ کریں گے اس کا تو وہ خلاف واقعہ بات ہو جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کو واقعتاً جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کوئی ان پڑھ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو موچی کی مثال دی تھی کہ جو اشفاق صاحب کے گاؤں کا تھا، ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل تھی، اور اس نے کہا کہ کی کریے نا شیشیاں نو کہ مکھی جا کے بہندی تو گونتے ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ جو جانتا ہے اپنی حقیقت کو، اپنی حیثیت کو، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اس کائنات کو، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ لیکن جس کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہوگی کہ میں عالم ہوں، وہ نہیں ڈرے گا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے اجر انہیں عطا فرمائے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنی مہربانی سے اور بھی عطا کرے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو وحی کیا ہے ہم نے کتاب میں سے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الحق، یہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے اس کے سامنے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو منتخب کیا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، تو انسانوں میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہیں، ومنہم مقتصد، اور کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے بھی ہیں، ماڈریٹ بھی ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے اجازت سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے سب سے بڑا فضل۔ جنات عدن یدخلونها، جنتیں ہمیشہ رہنے والی، یدخلونها کہ جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو عام طور پر یہ لباس جو ہے وہ ایک عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھیں اور مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر واقعی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ابھی کیا ٹور ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جی یہ ٹور ہماری بھی ہو۔ تو وہ چیز کہ جس کی خواہش کسی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے مہمانوں کو ہر وہ چیز عطا کرے گا تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ ہو کاش کہ مجھے وہ بھی ملتا۔ اور جیسا کہ 30ویں پارے میں آیا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے جنت کی نعمتوں کی چاہت کیا کریں۔ تو میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیں میرے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لباس پہنائے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اہل جنت کہیں گے کہ سارا شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامات من فضلہ، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب،
اس میں نہ تو ہمیں کوئی مشقت کرنی پڑے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں تھکان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے اور بڑی اہم بات کی گئی ہے یہاں پر، کہ جو امیر آدمی اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں انہیں بڑی محنت کی ہوتی ہے، تھکا دینے والی محنت کی ہوتی ہے۔ ان کا آپ ماضی دیکھیں، بڑے بڑے کاروباری جو ہیں ان کی موومنٹس کو اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا ایک پیر اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ سنگاپور میں ہوتا ہے، اور تیسرا پاؤں جو ہے وہ جرمنی کی کسی کانفرنس میں یا کسی ایگزیبیشن میں ہوتا ہے۔ یعنی گھومتے رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی بڑی شاندار کوٹھی ہے اور وہ بڑی شاندار کار میں بیٹھ کے سفر کرتا ہے، لیکن اس کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو فلانا یہ کیا ہو گیا، اس کاروبار کو یہ نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، وہ قیمت گر گئی، وہ بڑھ گئی، اب یہ مال جو ہے وہ مجھے بیچ دینا چاہیے، نہیں 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 نہیں، یہ تو کم بڑا خراب ہے، مجھے جلدی سے یہ مال جو ہے وہ وہاں سے خرید لینا چاہیے، وہاں سے بیچ دینا چاہیے۔ ان کی ٹینشن کا ہم عام آدمیوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اب یہاں جنت والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے ساری ہماری ٹینشن جو ہے وہ ختم کر دی، اور ہم جنت میں رہ رہے ہیں، پاؤں پھیلا کے سوتے ہیں، مزے سے رہتے ہیں، نہ کوئی مشقت ہے اور نہ ہی کوئی تھکان ہے۔ اور یہ ٹینشن جو ہے ایک عام جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اور توکل کرنے والا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے عزت کے ساتھ وہ اسی پر راضی ہے، اور زیادہ کی اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ ٹینشن فری آدمی ہوتا ہے۔ لیکن جس کو دولت کا حرص ہو اس کی ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور جو عام بیماریاں ہیں جن کو بجا طور پر امراء کی بیماریاں کہا جاتا ہے، ان کی وجہ ٹینشن ہے، بلڈ پریشر، استھما۔ یعنی ہمارے ہاں اسلام آباد جو ہے وہ گرینری کا شہر ہے، وہاں ہریاول بہت زیادہ ہے، اور جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگ وہاں ہے فیور کا شکار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہوتا ہے انہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ جو عام وہاں پر پبلک رہتی ہے، موٹر سائیکل پر گھومنے والے، سائیکل پر گھومنے والے، پیدل چلنے والے، یا کسی مہران گاڑی میں جس کا اے سی کام نہ کرتا ہو اس میں سفر کرنے والے جو ہیں، انہیں یہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو آدمی ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتا ہے اور ایئر کنڈیشن کاروں میں سفر کرتا ہے وہ یوز تو نہیں ہوتا، جو پولنز وہاں پر ہیں ان کا ریزسٹنس نہیں ہوتا، اس میں امیونٹی نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کبھی تو وہ تازہ ہوا میں ان کو سانس لینا ہی پڑتا ہے، کبھی تو وہ پولن اندر جائیں گے ہی صحیح، وہ بیمار ہوں گے لیکن عام آدمی بیمار نہیں ہوگا۔ تو ٹینشن یعنی ایک جیسے وہ بند کمروں میں رہنا، بند گھروں میں رہنا، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کرونا کا شکار جو ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ایک کمرے میں 10 ایک چھوٹے سے گھر میں بندے رہتے ہیں، وہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا کے شکار ہوئے ہیں، اور جو ہر وقت جو ہے وہ ماسک لگائے ہوئے دستانے بھی چڑھائے ہوئے رہتے ہیں، ڈر کے مارے مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو رہی ہے۔ پر ایک ضمنی بات تھی، تذکرہ ہو رہا تھا جنت کا، بہت خوبصورت مجھے پسند ہے الفاظ کہ وقال الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور۔ اور یہ غم ہر اس شخص کا اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے جو صرف ایک بات مان لے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے۔ مجھے تکلیف آ گئی، اوہ اللہ کا فیصلہ ہے، الحمدللہ۔ مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، الحمدللہ۔ یعنی وہ چانس نہیں سمجھتا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا اور بائی چانس ایسا ہو گیا اور اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا، نہیں۔ اگر مجھے کوئی خیر ملا ہے تو بھی اللہ کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ واپس لے لیا ہے دے کے تو بھی اس کی عنایت ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے دیا تھا، لے لیا اس نے۔ تو صرف ایک بات کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اسی نے بنائی، وہی چلا رہا ہے، اور ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو انشاءاللہ آپ کو اسی دنیا میں ٹینشن فری زندگی ملے گی، آپ اسی دنیا میں جنت میں آ جائیں گے۔ تو ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے حزن کو، غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے۔
لا یمسنا فیہا نصب، اس میں یہاں کوئی مشقت ہمیں پیش نہیں آئے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکان ہوگی، والذین کفروا لہم نار جہنم، البتہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، اور نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کا، مراد ہے موت، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے، وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور چیخ چیخ کر کہیں گے جہنم میں، اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے، ہم عمل کریں ادر دین وٹ جو ہم کیا کرتے تھے، اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، من تذکر، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، فذوقوا، تو چکھو مزہ، فما للظالمین من نصیر، تو ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے ساتھ تمام رازوں کا جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینے کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے، وہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی کفر کرے گا تو وہ اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے سامنے مگر اللہ کے غصے کو، ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر ان کے اپنے نقصان میں، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا اپنے ان شریکوں کو کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین پر کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں پر، ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ اس سے سند پا رہے ہوں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے سے مگر جھوٹا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا کہ یہ کہیں ہل نہ جائے، ٹل نہ جائے، وَلَئِنْ زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدہ، اور اگر یہ ہل جائے ٹل جائے تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا سوائے اللہ کے، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلیم بردبار بخشنے والا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قیامت کا ذکر نہیں ہے، دنیا کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس آیا کوئی خبردار کرنے والا، لَيَكُونُنَّ، تو وہ لازماً ہوں گے، اہدا سب سے زیادہ ہدایت پر، من احدى الامم، تمام جہانوں میں امتوں میں جو لوگ ہیں ان میں سے، فلما جاءهم نذیر، لیکن جب ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا، ما زادهم الا نفورا، تو نہ اضافہ کیا ان میں مگر نفرت میں، استکبارا فی الارض، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکشی کرنے لگے زمین پر، مکر السیئ، اور بری بری چالیں چلنے لگے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں پڑتی بری چالیں مگر اس کے چلنے والوں پر، فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو نہیں انتظار کر رہے یہ مگر اللہ کی اس سنت کی جو پہلوں پر آئی تھی، یعنی عذاب، فلن تجدہ، تو نہیں پائے گا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے پریکٹس میں کوئی آلٹریشن، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اللہ تعالیٰ کے سنت میں تم نہیں پاؤ گے کوئی تبدیلی، اولم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں نہیں گھومے، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ ان سے زیادہ قوت میں شدید تھے، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے کوئی چیز آسمانوں یا زمین میں اس کو، انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت والا ہے، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ تعالیٰ فوری محاسبہ کرتا لوگوں کا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ،
تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی بھی جاندار کو بستا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ اس کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت مقرر تک، مہلت دیتا ہے۔ فاذا جاء اجلہم، تو جب ان کا وہ وقت مقرر آئے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کو سزا دے گا۔